اچھا، شاعروں اور ادیبوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے فائنینشلی اور اتنے زیادہ اسٹرانگ نہیں ہوتے پاکستانی معاشرے میں، اور ان کی ویسے قدر بھی نہیں کی جاتی. اور آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو پہلے والی شاعری تھی علامہ اقبال کی دیکھ لیں جس میں خودی کا جذبہ تھا یا ایک مقصد قسم کی شاعری تھی، آپ سمجھتی ہیں جو موجودہ شاعر حضرات ہیں وہ اس کمی کو اس طریقے سے پورا کر رہے ہیں جس طریقے سے ماضی میں ان کو اچھے طریقے سے استعمال کیا گیا تھا شاعری کو؟ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میرا تو اس اب کے دونوں بارے میں یہ خیال ہے کہ ہر دور کی اپنی ضروریات ہوتی ہیں بھائی، اور ہر دور کی شاعری اس دور کی نمائندگی کرتی ہے. تو آج کل کے دور کی شاعری آج کل کے دور کی پوری نمائندگی کرتی ہے. اور وہ تو بڑے بڑے جو آپ نے نام لیا، علامہ اقبال، غالب کا نام نہیں لیا، لیکن آپ یہ ان لوگوں کو دیکھیں، وہ لوگ بڑے آدمی اور بڑے لوگ، لیکن آج کل بھی کوئی کمی تو نہیں ہے. ارے آپ امجد اسلام امجد کی شاعری پڑھیے، کتنی خوبصورت ہے. احمد فراز کی شاعری پڑھیے، بہت عمدہ ہے. احمد ندیم قاسمی، کس کی کمی ہے یہاں؟ اور ہمارے محسن بھوپالی صاحب اتنے بڑھیا شاعر ہیں. ایسا نہیں ہے. شاعری تو آج کل بھی بہت اچھی ہے. میں نہیں سمجھتی کہ شاعری پہ یا ادب پہ زوال ہے یا کم ہے یا کیسی ہے. اور یہ کہ فائنینشلی آپ نے پوچھا، تو یہ فائنینشلی، اس میں فائنینس کا کوئی دخل ہی نہیں ہے. ہاں، کتابیں چھپوانے کو آپ کہیں تو کتابیں چھپوانا یہ خسارے کا سودا ہے. شاعری میں تو یہ تو آپ چھپائیں اور پھر آپ گفٹ کریں. بہت کم لوگوں کی شاعری کی بکس ہوتی ہیں جو کہ سیل آؤٹ ہوتی ہیں، اور یہ تو عموماً تحفے میں ہی جایا کرتی ہیں. جی، تو یہ ہے خسارے کا سودا. اور فائنینشلی بعض لوگ بہت اسٹرانگ ہیں. یہ تو اللہ کی ڈویژن ہے. اللہ نے جیسے جیسے سب کو رکھا ہوا ہے ویسا ہے. یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے نا، میں نہیں مانتی. چلیں جی، دعا عظیم صاحبہ آ گئی ہیں تو وہ خود ہی کنٹینیو جی کریں جی گے. تھینک یو سو مچ. جی جی